أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعلیف. اس میں انہوں نے بہت سے بنیادی مسائل ذکر کیے ہیں. آج جو مسئلہ ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 90. امام بربہاری یہاں پہ کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطلع نبیہ علی ما یکون فی امتہ الی یوم القیامہ. اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ہر اس چیز پہ مطلع کر دیا جو قیامت تک آپ کی امت میں واقع ہونے والی تھی. یہ مسئلہ جسے امام بربہاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کا عقیدے سے گہرا تعلق ہے. یہ مسئلہ سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ امام بربہاری نے کہاں سے لیا، کہاں سے اخذ کیا. اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر اس چیز پہ مطلع کر دیا تھا جو قیامت تک آپ کی امت میں واقع ہونے والی تھی. اس بارے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کا مسلم شریف میں نمبر ہے 2891 2891 اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 6604 6604. تو آئیے آپ دیکھتے ہیں مسلم شریف سے اس حدیث کو کہ کیا اس کے الفاظ ہیں اور کیا اس میں فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام مسلم کہتے ہیں کہ جناب حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما. ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں کھڑے ہوئے. ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ. آپ نے کوئی ایسی چیز ترک نہیں کی
جو قیامت تک واقع ہونے والی تھی مگر آپ نے اس کا تذکرہ کیا، یعنی قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کا تذکرہ آپ نے کیا۔ حفظہ من حفظہ، حذیفہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو جس نے یاد رکھنا تھا یاد رکھ لیا، یاد کر لیا۔ ونسیہ من نسیہ، اور جس نے ان چیزوں کو بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ قد علمہ اصحابی ہؤلاء، میرے یہ ساتھی انہوں نے اس گفتگو کو جان لیا، یعنی کہ میرے صحابی گواہی دیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گفتگو کی تھی اور یہ چیز ان کے علم میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ، جو چیزیں آپ نے ذکر کی تھیں ان میں سے کوئی چیز واقع ہوتی ہے، میں اسے بھولا ہوا ہوتا ہوں، لیکن جب واقع ہوتی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے پھر وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ کما یذکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب عنہ ثم اذا رآہ عرفہ، جیسے کو آدمی غائب ہو جائے اور پھر وہ ایک عرصے کے بعد آئے، جس نے اسے پہلے دیکھا ہوا تھا وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں یہی میری صورتحال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں ذکر کی تھی، اب جب وہ واقع ہوتی ہیں تو مجھے پھر آپ کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ یہ چیز بھی اللہ کے رسول نے بتائی تھی۔ تو اب اس حدیث میں جناب حذیفہ نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں کہ ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ الا حدث بہ، کہ جب اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اسی بارے میں دوسری حدیث وہ بھی مسلم شریف، اس کا نمبر ہے 2892 2892۔ ابو زید انصاری عمر بن اخطب کہتے ہیں، ابو زید انصاری اور ویسے نام ہے ان کا عمر بن اخطب، کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ وصعد المنبر، اور ممبر پہ آپ چڑھ گئے، ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ فخطبنا، تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا، حتی حضرت الظہر، خطبہ جاری رہا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فنزل، تو آپ ممبر سے نیچے اترے، فصلی، تو آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ثم صعد المنبر، پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ فخطبنا، تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا، حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ثم نزل، پھر آپ نیچے اترے، فصلی، تو آپ نے نماز پڑھائی کون سی؟ عصر کی۔ ثم صعد المنبر، پھر آپ ممبر پہ چڑھے، فخطبنا، تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب آگے الفاظ دھیان سے سنیے گا، خطبہ کب شروع ہوا ہے؟ فجر سے لے کے مغرب تک، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کون؟ صحابی ابو زید کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، آپ نے ہمیں ہر وہ چیز بتا دی جو واقع ہو چکی تھی اور ہر وہ چیز بتا دی جو آئندہ ہونے والی تھی۔ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں سے زیادہ علم رکھنے والا وہی ہے جو اس حدیث کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جن کی بنیاد پہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ مسئلہ پھر سن لیں، کہتے ہیں والایمان، اس بات پہ ایمان لانا ہوگا، یقین رکھنا ہوگا
بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلع نبیہ اپنے نبی کو مطلع کر دیا علی ما یکون فی امتی الی یوم القیامہ ہر اس چیز پہ جو قیامت کے دن تک آپ کی امت میں واقع ہونے والی تھی۔ تو ایک جانب یہ عقیدہ ہے اور یہ دو احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر وہ چیز بتا دی جو قیامت تک واقع ہونے والی تھی۔ دوسری طرف ہمارے پاس وہ نصوص ہیں، وہ آیات ہیں، وہ احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ نمل آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آسمان والوں میں زمین والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ۔ سورہ انعام میں آ جائیں آیت نمبر 50 قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اے نبی علیہ السلام لوگوں سے کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی کہ میں تم سے کبھی یہ نہیں کہتا، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے سارے خزانے میرے پاس ہیں، میں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، اس وحی کے پیچھے چلتا ہوں، اس وحی کی تعلیمات کو اپناتا ہوں جو وحی میرے اوپر نازل کی جاتی ہے۔ تو اس سے ایسے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے نمبر پہ سورہ اعراف آیت نمبر 188 وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا اور مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ لوگوں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے کبھی کوئی مصیبت نہ پہنچتی، مجھ پہ کوئی تکلیف نہ آتی، یعنی کہ عالم الغیب ہونے کی وجہ سے میں تکالیف سے محفوظ رہتا۔ لیکن اللہ کے رسول کے اوپر تکلیفیں آئیں یا نہیں آئیں؟ یہودی عورت نے آپ کو بکری کا گوشت کھلا دیا جس میں کیا تھا؟ زہر۔ آپ نے چند لقمے لگائے تو آپ کو خبردار کر دیا گیا، لیکن اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو ایک لقمہ بھی نہ لگاتے اور آپ صحابہ کرام کو بھی وہ گوشت کھانے سے منع کر دیتے، لیکن آپ کے صحابہ نے وہ گوشت کھایا، بلکہ ایک صحابی اسی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو تکلیف پہنچی کہ نہ پہنچی؟ بلکہ جب آپ فوت ہونے والے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو زہر میرے جسم میں چلا گیا تھا اس کے اثرات میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا آپ اپنے صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ بھیجیں تبلیغ کے لیے، آپ نے بھیج دیا، راستے میں انہیں دھوکہ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آپ نہایت غمگین ہوئے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو ان کی باتوں میں آ کر کبھی بھی آپ اپنے ان عظیم صحابہ کرام کو ان کے ساتھ نہ بھیجتے۔
نمبر 4، وہ حدیث جسے حدیث حوض کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2860، 2860۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس۔ دیکھیے ذرا اس روایت کو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بموعظہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ہم میں بطور خطیب کھڑے ہوئے واعظ کرنے کے لیے، نصیحت فرمانے کے لیے۔ فقال، تو آپ نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، تمہیں اللہ رب العزت کے ہاں جمع کیا جائے گا، اور اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، تمہارے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، اور تم بغیر خطروں کے ہوگے۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا ایسے ہی لوگوں کو ہم دوبارہ اٹھائیں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت آپ نے پڑھی، 104 نمبر آیت ہے، 104۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اسی خطبے میں، الا وان اول الخلائق یقصی یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، کہ لوگوں دھیان سے میری بات سن لو، مخلوقات میں سے سب سے پہلے جس کو قیامت کے دن لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوگی۔ الا وانہ سیجاء برجال من امتی، ایک اور بات دھیان سے سن لو، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، فیؤخذ منہم ذات الشمال، ان میں سے کئی لوگوں کو بائیں جانب کر دیا جائے گا، ان کے میری طرف نہیں آنے دیا جائے گا، میرے حوض کی طرف نہیں آنے دیا جائے گا۔ فقول، تو میں کہوں گا، یا ربی، اے میرے رب، اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں۔ فیقال، تو آپ سے کہا جائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ اسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ قیامت کے دن آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے، انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی، ان میں سے کون کون مرتد ہو گئے، کس کس نے دین میں اضافے کیے، یہ چیزیں آپ نہیں جانتے، قیامت کے دن کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں عالم الغیب نہیں ہوئے، آخری وقت تک عالم الغیب نہیں ہوئے، اسی لیے تو قیامت کے دن کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ فَأَقُولُ، تو آپ کہتے ہیں تب میں کہوں گا وہی الفاظ جو الفاظ اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہنے ہیں۔ وہ کیا؟ میں کہوں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں ان پہ مطلع تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، مجھے ان کے حالات کا علم تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر لیا، تو کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان پہ نگہبان اور نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر چیز کے اوپر مطلع ہے، ہر چیز کا علم تیرے پاس ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے، اگر تو ان کو بخش دے تو تو ہر چیز پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ فیقال لی، تو مجھ سے کہا جائے گا، انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جب سے آپ ان سے الگ ہوئے تھے، جب سے آپ دنیا سے منتقل ہو گیا آخرت کی طرف، تب سے یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بال پیچھے ہٹتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ روز قیامت اللہ کے رسول یہ اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں،
اللہ کے رسول سے فرشتے کہیں گے، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگ جن کو آپ اپنے امتی قرار دے رہے ہیں، جن کو آپ اپنے صحابہ قرار دے رہے ہیں، اپنے ساتھی قرار دے رہے ہیں، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری وقت تک عالم الغیب نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر آپ سیدہ عائشہ کے الفاظ کی طرف آ جائیں۔ سیدہ عائشہ سے بہتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کو جاننے والا کون ہوگا؟ آپ کی شان اور آپ کے مقام و مرتبہ کو سیدہ عائشہ سے بہتر جاننے والا کون ہوگا؟ وہ کہہ رہی ہیں اور آپ کے فوت ہونے کے بعد کہہ رہی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 7380، 7380۔ کہہ رہی ہیں کہ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ۔ اے مسروق، اور مسروق کون ہے؟ تابعی۔ سیدہ عائشہ یہ الفاظ کس سے بیان کر رہی؟ مسروق تابعی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ پھر اللہ کے رسول کے فوت ہونے کے بعد کا۔ اللہ کے رسول کے فوت ہونے کے بعد سیدہ عائشہ کیا عقیدہ رکھتی ہیں آپ کے عالم الغیب ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں؟ کہہ رہی ہیں کہ اے مسروق، جو تمہیں یہ بتائے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان دو حدیث کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ دو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ماضی کی باتیں بھی بتا دی گئیں، مستقبل کی باتیں بھی بتا دی گئیں۔ ان کا مفہوم آگے چل کے واضح کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کے رسول ہر چیز جاننے والے ہوتے تو پھر آپ پہ آخری ایام میں وحی کیوں نازل ہوتی رہی؟ پھر تو وہی بند ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ اب آپ کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ ماضی کی بھی سب باتیں بتا دی گئی ہیں، مستقبل کی بھی سب باتیں بتا دی گئی ہیں۔ تو مستقبل کی باتوں میں تو یہ بھی آ گیا نا کہ جو قرآن آئندہ نازل ہونے والا تھا، جو وہی نازل ہونے والی تھی، وہ بھی بتا دی گئی۔ تو پھر وہی بعد میں کیوں نازل ہوتی رہی؟ جبریل علیہ السلام بعد میں وہی کیوں لے کر آتے رہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ عالم الغیب ہو چکے تھے تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بالکل آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن آیا نہیں جا رہا۔ آپ اپنی بیگمات سے کہتے ہیں کہ مجھے غسل دو، آپ کو غسل دیا جاتا ہے، غسل کے بعد اٹھنے لگتے ہیں کہ اب میں مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو آپ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو امہات المومنین کہتی ہیں، ہماری مائیں کہتی ہیں اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پھر غسل کرتے ہیں، پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے اٹھتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اسی لیے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی یا کہ نہیں پڑھ لی۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو امہات المؤمنین سے یہ معلومات نہ لینا پڑتی۔ اور اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ ہمارے نبی بے ہوش ہو رہے ہیں، آپ پہ غشی طاری ہو رہی ہے، جو ہی ہوش آتا ہے پہلا سوال یہ نہیں کرتے کہ میرے علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا سوال یہ نہیں کرتے کہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا سوال یہ نہیں کرتے کہ حسن و حسین کو لے کر آؤ وہ کہاں پہ ہیں، بلکہ پہلا سوال نماز کے بارے میں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے غسل کرواؤ، اور کوشش یہ ہے کہ مسجد میں جا کے میں نماز پڑھوں اور پڑھاؤں، امام بن کر پڑھاؤں۔ اگر یہ مان لیا جائے ان دو احادیث کی بنیاد پہ کہ آپ کو آخری زندگی میں سارا علم دے دیا گیا تھا، سب غیبی باتیں بتا دی گئی تھیں، اس کا مطلب ہے کہ علم کے لحاظ سے آپ اور اللہ تعالیٰ برابر ہو گئے، پھر تو نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو الفاظ پھر شرکی الفاظ کہلائیں گے۔ اور ہم الحمدللہ
توحید پہ ہیں، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک شرک، کفر و شرک سے بچا کر رکھے، محفوظ رکھے، اور اللہ موت دے تو ایمان، اسلام اور توحید کے اوپر دے۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے پتہ چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ آپ کو غیب کی کئی باتیں بتائی گئیں، غیب کا مکمل علم نہیں دیا گیا، غیب کی چند باتیں بتائی گئیں، اور جو باتیں بتائی گئیں وہ محدود ہیں، گنی جا سکتی ہیں، شمار کی جا سکتی ہیں، وہ تھوڑی ہیں ان کے مقابلے میں جو آپ کو نہیں بتائی گئی۔ مثال کے طور پہ ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ جی، ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ غیب کی بات ہے جو آپ کو بتائی گئی، اور آپ اسے جانتے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہ بات بتا دی۔ اب صحابہ کرام بھی یہ غیبی بات جانتے تھے۔ ایسے ہی آپ کا یہ کہنا کہ میرے پاس میری امتی لائے جائیں گے، ان میں سے کچھ کو ہٹا دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دو، تو بتایا جائے گا آپ نہیں جانتی انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ یہ بھی غیبی بات ہے جو آپ کو بتا دی گئی اور آپ کے علم میں آ گئی۔ فرشتے موجود ہیں، یہ غیبی بات ہے، آپ کے ذریعے یہ غیبی بات ہمیں بھی معلوم ہو گئی۔ جنت ہے، جہنم ہے، حوض کوثر ہوگا، روز قیامت ترازو رکھا جائے گا لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے، یہ سب غیبی باتیں ہیں، آپ کو بتائی گئیں، آپ نے امت کو بھی بتائیں۔ لیکن یہ غیب کی چند باتیں ہیں، اور غیب کی باتیں آپ کو بتائی گئیں کیونکہ آپ نبی تھے، ہم نے آپ کو نبی اور رسول مانا ہے، تو نبی اور رسولوں کو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو آپ کو بتائی گئیں۔ آپ امت میں سب سے زیادہ غیب کی باتیں جاننے والے تھے، لیکن غیب کا سارا علم آپ کو دے دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے اکٹھے ہوئے، ان کے سامنے ایک چڑیا آتی ہے اور وہ سمندر میں سے پانی پیتی ہے اپنی چونچ کے ذریعے، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ، اس چڑیا نے جو پانی لیا ہے، اس کے پانی لے لینے سے کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ کہنے لگے بالکل نہیں۔ فرمایا یہی مثال ہے اس علم کی جو اللہ نے تمہیں اور مجھے دیا ہے، اللہ کے علم کے سامنے۔ تو نبیوں کا کل علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے کوئی پانی کا قطرہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کوئی بھی عالم الغیب نہیں تھا۔ قرآن کے الفاظ واضح ہیں، البتہ غیب کی کئی باتیں انبیاء کرام کو بتائی گئی ہیں اور انہوں نے اپنی امت کو بھی بتائی ہیں۔ تو پھر یہ دو احادیث جو ہیں، پھر ان کا مفہوم کیا ہوگا؟ کون سی احادیث؟ حدیث حذیفہ بن یمان اور حدیث ابو زید، جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور ماضی و مستقبل کی ہر بات ہمیں بتا دی۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ان باتوں سے مراد بڑے بڑے امور ہیں اور بڑے بڑے واقعات ہیں اور قیامت کی نشانیاں ہیں اور مستقبل میں پیش آنے والے فتنے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ذکر کی تھی۔ یعنی کہ ان الفاظ کا، حذیفہ بن یمان کے الفاظ کیا الفاظ سے بلا کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا جو کچھ ماضی میں ہوا، جو کچھ مستقبل میں ہونے والا تھا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ایک چیز بتا دی گئی، یہ مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ ایک تو میں نے اتنی آیتیں اور حدیثیں پڑھ دی آپ کے سامنے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ تو ان آیتوں اور حدیثوں کی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ ان دو احادیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز بتا دی گئی، بلکہ کیا بتایا گیا، آپ کیا چیزیں ذکر کی آپ نے خطبہ دیتے ہوئے؟ بڑے بڑے امور آپ نے ذکر کیے، بڑے بڑے واقعات ذکر کیے، قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائیں، اور آپ نے وہ فتنے بتائے جو مستقبل میں پیش آنے والے تھے۔
کیا دلیل ہے جی اس چیز کی؟ ان کے صحابہ کرام کے الفاظ تو یہ کہیں کہ ہر چیز بتا دی گئی، اور ہم یہ کہیں آگے سے کہ نہیں ہر چیز نہیں بتائی گی، ہماری یہ جرت کہاں سے ہوگی بھی؟ تو گزارش یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث کی وجہ سے جن سے پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے غیب کا مکمل علم کسی کو بھی نہیں دیا، اور قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اور پھر وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت سی باتیں نہیں جانتے تھے، بہت سے امور سے آپ ناواقف تھے۔ دوسرے نمبر پہ وہ دلیل جس کی وجہ سے علماء کرام نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیتے ہوئے ہر چیز نہیں بتائی، ہر چیز ذکر نہیں کی، بلکہ بڑے بڑے واقعات بتائے، بڑے بڑے فتنے بتائے جو واقع ہونے والے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ خطبہ کتنے دن دیا تھا؟ جی عبداللہ بھائی بتائیں کتنے دن دیا تھا؟ ایک دن دیا تھا، فجر سے لے کے مغرب تک۔ تو کیا یہ ممکن ہے فجر سے لے کے مغرب تک ماضی کی ساری باتیں ذکر کر دی جائیں اور مستقبل کی ساری باتیں ذکر کر دی جائیں؟ یہ تو ایک مہینہ بھی لگے رہیں تو ممکن نہیں ہے، ایک سال بھی لگے رہیں تو ممکن نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیں امام ابو العباس القرطبی بہت بڑے محدث ہیں، مسلم شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ہے المفہم، اور یہ فوت ہوئے ہیں 656 ہجری میں، 656۔ یہ کہتے ہیں وعلی کل تقدیر فعمومات هذه الاحادیث یراد بها الخصوص، کہتے ہیں ان احادیث میں الفاظ اگرچہ عام آئے ہیں کہ آپ نے ماضی کی مستقبل کی ہر بات بتا دی، لیکن معنی عموم کا نہیں، معنی خصوص کا ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں اذ لا يمكن ان يحدث في يوم واحد بل ولا في ایام ولا في اعوام بجميع ما يحدث بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن میں، بلکہ ممکن نہیں ہے کہ کئی دنوں میں، بلکہ ممکن نہیں کہ کئی سالوں میں اللہ کے رسول ہر وہ چیز بتا دیں جو آپ کے بعد ہونے والی تھی، اور بتائیں بھی تفصیل کے ساتھ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا مَقْصُودُ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ الْإِخْبَارُ عَنْ رُؤُوسِ الْفِتَنِ، تو ان احادیث میں جو عام الفاظ آئے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے فتنے بتا دیے، بڑے بڑے واقعات جو ہونے والے تھے وہ بتا دیے، بڑے بڑے وہ لوگ بتا دیے جنہوں نے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا تھا، یہ چیزیں مراد ہیں۔ نیٹ پرابلم کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تو بہرحال گفتگو ہو رہی تھی ان دو احادیث پہ جن سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر چیز بتا دی گئی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے؟ یہ دیگر آیات، دیگر احادیث کے ذریعے، اور جیسا کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ماضی اور مستقبل کی ساری باتیں فجر سے لے کے مغرب تک بیان کر دی جائیں، اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ، ایک ایک چیز، ایک ایک فتنہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے فتنے جو تھے ان کے بارے میں خبردار کیا، اہم اہم واقعات کے بارے میں بتایا، یہ مراد ہے اس سے۔ اور اس کی ایک نظیر قرآن کریم سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل آیت نمبر 23 وہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ سبا کی ملکہ کا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بلقیس، جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔
جس کے حالات کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آگاہ کیا تھا۔ تو ہدہد جب واپس آیا کئی دن غائب رہنے کے بعد، تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ میں نے ایک عورت پائی ہے جو لوگوں کی بادشاہ ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے، اور اس کا ایک عرش ہے، بہت عظیم قسم کا عرش ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم نے ہدہد کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ ہدہد نے آ کے کیا کہا تھا کہ اس عورت کو ہر چیز ملی ہے، ہر نعمت اس کے پاس ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہر نعمت اسے ملی ہو؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں عام طور پہ بادشاہوں کے پاس ہوتی ہیں وہ اس کے پاس موجود ہے، ورنہ ہر نعمت مل جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال یہاں پہ ہے کہ جب یہ دو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ بڑے بڑے امور جن کی امت کو ضرورت تھی، وہ بڑے بڑے فتنے جن کے بارے میں خبردار کرنا ضروری تھا، آپ نے ان کے بارے میں آگاہی دے دی، ان کے بارے میں معلومات دے دی، یہ مراد ہے، یہ مقصود ہے۔ تو آخر میں پھر ایک دفعہ میں یہ مسئلہ پڑھ دوں اور اس کا ترجمہ کر دوں کہ والایمان بان اللہ تبارک و تعالی اطلع نبیہ علی ما یکون فی امتی الی یوم القیامہ، اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو مطلع کر دیا، علم دے دیا ہر اس چیز کا جو آپ کی امت میں ہونے والی تھی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 91 مسئلہ کیا ہے کہ وَاعْلَمْ، یہ بات جان لیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، یہ سارے کے سارے گروہ، یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، سوائے ایک فرقے کے، وہی الجماعہ، اور یہ فرقہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، محفوظ رہے گا، یہ کون سا فرقہ ہے؟ الجماعہ۔ قیل، تو کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، من ہم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ قال، تو آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس راستے پہ ہوں گے، اس طریقے پہ ہوں گے جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نمبر 91 میں کیا وعدے کیا ہے کہ امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جو آپ کے فوت ہونے کے بعد وعدے کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول سچے نبی تھے، جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہوا۔ آپ نے کہا تو میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور آج آپ گن لیں جو بڑے بڑے فرقے بنیں گے آپ کی امت کے، وہ 73 بنیں گے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پتہ چلا کہ دین کی ہر وہ بات بتا دی، شریعت کی ہر وہ بات بتا دی جس کے ہم محتاج تھے، جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ تو آپ نے بتا دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ یہ نہیں آپ نے کہا تھا کہ وہ سارے فرقے ٹھیک ہیں، تم کسی کے ساتھ بھی جڑ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اور یہ کہ میری امت میں جو اختلافات پیدا ہوں گے وہ رحمت ہوں گے اور ان سے پریشان نہیں ہونا، ایسی کوئی بات نہیں آپ نے کہی۔ آپ نے تو خبردار کیا ہے ان فرقوں سے بچ کر رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جڑیں گے تو جہنم میں لے کر جائیں گے آپ کو۔ آپ نے کہا ان میں سے جہنم سے محفوظ رہنے والا ایک ہی گروہ ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ کامیاب جو لوگ ہوں گے ان کو بھی آپ نے گروہ قرار دیا ہے، وہ بھی ایک فرقہ ہے۔ آج ہمارے کئی بھائی یہ کہتے ہیں کہ کامیاب گروہ کون ہے؟ سلفی لوگ۔ کامیاب گروہ کون ہے؟ اہل حدیث لوگ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں جائیں گے، گمراہ ہوں گے، غلط ہوں گے، اور ایک گروہ ایک فرقہ کامیاب ہوگا، تو اس کو بھی آپ نے فرقہ ہی قرار دیا ہے۔ تو فرقہ کے لفظ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کون سے دین کے اوپر ہیں، کیا آپ اسی دین پہ ہیں جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام تھے، یا کسی اور دین کے اوپر ہیں؟ اگر آپ اسی دین کے اوپر ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے کہا وہی الجماع، جو کامیاب گروہ ہوگا اس کا ایک نام کیا ہوگا؟ الجماع۔ اسی سے ہم کہتے ہیں ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماع، سنت پہ چلنے والے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے والے، صحیح عقیدے پہ چلنے والے، والجماع۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے۔ صحابہ کرام الجماع تھے، وہ کامیاب جماعت تھی، وہ کامیاب گروہ تھی۔ تو اللہ کے رسول سے جب مزید وضاحت مانگی گئی کہ یہ کامیاب گروہ کون ہے، تو آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم وصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار کے اوپر ہوں گے۔ آج ہر گروہ کہتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں، باقی جہنمی ہیں۔ بھائی میرے بھائی، اللہ کے رسول نے اصول بتا دیا ہے، آپ اس کی روشنی میں پرکھ لیں اپنے گروہ کو۔ مثال کے طور پہ پاک و ہند میں جو بڑے بڑے گروہ ہیں، وہ جن کاموں کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کیا یہ کام اللہ کے رسول نے کیے، صحابہ کرام نے کیے؟ وہ خود کہیں گے نہیں، آپ نے کیے نہیں، لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ آپ پوچھئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صحابہ کرام مناتے رہے، کہیں گے نہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، یہ نیکی کا کام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان چکے کہ وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے اور منہج اور ان کے راستے پہ نہیں ہیں۔ جو لوگ 10 محرم کو ماتمی جلوس نکالتے ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بجائے اس دن کو کئی بدعات میں گزارتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کیا یہ کام اللہ کے رسول نے کیا؟ کیا اللہ کے رسول 10 محرم کو گھوڑا نکالتے تھے؟ 10 محرم کو آپ ماتمی جلوس نکالتے تھے؟ کیا آپ ماتم کرتے تھے، زنجیر زنی کرتے تھے؟ ہر کوئی مانے گا کہ یہ کام اللہ کے رسول صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ تو کام بعد میں شروع ہوا ہے، جناب حسین کی مناسبت سے بہت بعد میں شروع ہوا ہے۔ صحابہ کرام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آل بیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ خود مان رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے بعد میں شروع کیا ہے، یعنی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقے پہ نہیں ہیں، بلکہ کئی لوگ تو وہ ہیں جو خود صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ بھی فارغ ہوئے، وہ پھر وہ کامیاب گروہ میں سے نہ ہوئے، کیونکہ کامیاب گروہ تو وہ ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کا احترام کرنے والا ہوگا، ان کی عزت کا دفاع کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح آپ پرکھتے آئیں سب کو تو سب فارغ ہو جائیں گے، آخر میں وہی لوگ رہ جائیں گے جو اسی دین پہ ہوں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا اور جس پہ صحابہ کرام کاربند تھے۔ یہ حدیث جس کا تذکرہ کیا یہاں پہ امام بربہاری نے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک تو ہیں امام ترمذی، اور ترمذی میں اس کا نمبر ہے 2640 2640، اور ابو داؤد شریف میں بھی حدیث آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 4596 4596۔ امام ابن ماجہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3991 3991۔
اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ الفاظ اس حدیث کے جو امام بربہاری لے کر آئے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، اور وہ ترمذی میں ہے اور اس کا نمبر ہے 2641 2641۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس گروہ کو تلاش کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ اصحاب حدیث ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ سلفی لوگ ہیں۔ سلفی کہتے ہیں اس کو ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ اور تابعین کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے، اور اصحاب حدیث جو احادیث کو ترجیح دیں اپنی رائے پہ، اپنے قیاس پہ، اپنی عقل پہ۔ تو اہل حدیث الحمدللہ یہ کامیاب گروہ ہے، کیونکہ یہ احادیث کا انکار نہیں کرتے، احادیث کو ریجیکٹ نہیں کرتے اپنے بزرگوں کی وجہ سے، اپنے اماموں کی وجہ سے، اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے قیاس کی وجہ سے، اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے۔ ہاں عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اہل حدیث ہو لیکن داڑھی مونڈتا ہو، داڑھی مونڈنا غلط ہے، بالکل غلط ہے، لیکن عقیدہ یہ کہ میں اللہ کے تمام ناموں کو مانتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی تمام ان صفات کو مانتا ہوں جو قرآن میں آئی ہیں، جو احادیث میں آئی ہیں، جو صحابہ کرام نے بیان کی ہیں، میں اسی دین پہ کاربند ہوں جس پہ صحابہ کرام کاربند تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کامیاب گروہ کا حصہ بنائے، اور اسی کامیاب منہج کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے اور بدعتوں سے محفوظ رکھے، شرک سے اور اہل شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عزت دے اور انہیں قرآن و حدیث پہ ایک کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔